السلام علیکم بچوں، آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ رٹ کر یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ سمجھ کر یاد کریں گے تو وہ فائدہ مند بھی ہوگا اور بہت دیر تک یاد رہے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کا پہلا سبق، جس میں مناجات دی گئی ہے کب تک میرے مولا، اور اس کے لکھنے والے ہیں شاستم کرت۔ تو اس کی تمہید میں علامہ اقبال کی نظم دی گئی ہے، دعا جو آپ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، سنتے ہوئے آئے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لپے نہیں جو عام طور پہ روی لپے پڑھتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یعنی لب کے کیا معنی ہیں؟ لب کے معنی ہیں ہونٹ۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جو تمنا ہے بچے کے دل میں، جو آرزو ہے، تمنا کا مطلب ہے آرزو، خواہش، جو خواہش ہے وہ دعا کی صورت میں اس کے ہونٹوں پر آ رہی ہے، وہ دعا کر رہا ہے، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ کہ میری زندگی شمع کی طرح ہو۔ شمع کا مطلب ہے چراغ، یعنی چراغ جیسے خود جلتا ہے اور دوسروں کو روشنی دیتا ہے، خود جلتا ہے لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اسی طرح میری زندگی بھی ہو کہ میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنوں۔ یہ دعا کر رہا ہے بچہ۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، یہ نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ یعنی میں اتنا لوگوں کے لیے مفید بنوں، ایسا بنوں جیسا کہ پہلے شعر میں بتایا گیا کہ شمع کی طرح، جیسے شمع سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور اجالا پھیل جاتا ہے، اسی طرح میں بھی بنوں، دنیا کا میرے دم سے اندھیرا دور ہو جائے اور میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت۔ آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے یوں ہی، اس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن یہ پرانا املا ہے، اسے ہم اس طرح نہیں لکھیں گے، اس طرح لکھیں گے یوں الگ اور ہی الگ۔ یہ نیا املا ہے اور درست املا یہی ہے۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت۔ زینت کا مطلب ہے سجاوٹ۔ جیسے آپ کچھ گلدستے وغیرہ لا کر گھر میں رکھتے ہیں، یا کسی چمن میں پھول کھلتا ہے تو وہ گلدستہ آپ کے گھر کی سجاوٹ، زینت ہے۔ اسی طرح میرے دم سے، شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی اس طرح زینت ہو، یعنی یہاں پہ شاعر کا جذبہ حب الوطنی ظاہر ہو رہا ہے۔ شاعر اپنے وطن سے کتنی محبت کرتا ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے میں اپنے وطن کی زینت بنوں، میں اپنے وطن کی سجاوٹ بنوں۔ جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول چمن میں کھلتے ہیں، ان پھولوں کی وجہ سے چمن میں خوبصورتی آتی ہے، اسی طرح میں بھی اپنے دیش کے لیے، اپنے وطن کے لیے زینت بنوں۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب۔ پروانے مطلب پتنگے، وہ پتنگے جو کسی چراغ کے، کسی شمع جب روشن کی جاتی ہے تو فوراً اس کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے جب علم کا معاملہ ہو، جب علم حاصل کرنے کی بات آئے تو میری زندگی میں رہوں ایک پروانے کی طرح، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اگر علم کو ایک شمع سے تشبیہ دی جائے، اگر علم کو ایک شمع سے تشبیہ دی جائے تو میں اس کے اطراف میں گھومنے والے پتنگے کی طرح رہوں۔ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ان اشعار میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ ان اشعار میں شاعر اللہ سے مخاطب ہے۔
اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ ان اشعار میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ ظاہر ہے ان اشعار میں شاعر دعا کر رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ میری صورت جو ہے شمع کی صورت ہو، میری زندگی شمع کی صورت ہو جائے، اور یوں میں اپنے وطن کی زینت بنوں، اور اس طرح علم سے مجھے محبت ہو۔ اس طرح جو ہے شاعر دعا کر رہا ہے۔ بچہ دنیا کا اندھیرا کس چیز سے دور کرنا چاہتا ہے؟ کس چیز سے دور کرنا چاہتا ہے؟ بچہ دنیا کا اندھیرا علم کی روشنی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی پروانے جیسی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ جب علم کی بات آئے اور علم کو ایک شمع سے، ایک چراغ سے تشبیہ دی جائے، تو اس صورت میں ہم شاعر کہہ رہا ہے کہ میں رہوں پروانے کی طرح، یعنی جس طرح ایک شمع کا پروانہ دیوانہ ہوتا ہے، جہاں بھی روشنی نظر آئی پتنگیں جمع ہو جاتے ہیں، پروانے جمع ہو جاتے ہیں، تو جہاں بھی علم نظر آیا، جہاں بھی علم کی بات نظر آئی، جہاں سے علم حاصل ہو رہا ہو، تو اسی طرح ہم پروانے کی طرح مشتاق ہوں، پروانے کی طرح دیوانے ہوں علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ شاعر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ علم ہی ایک واحد چیز ہے جو زندگی کو بدل سکتا ہے، جو ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں علم حاصل کرنے کے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو جو مناجات دی جا رہی ہے کب تک میرے مولا، اس کا مرکزی خیال یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مناجات کسے کہتے ہیں۔ ابھی جو آپ نے تمہید میں دعا سنی ہے وہ بھی ایک مناجات ہے، اور یہ بھی ایک مناجات ہے جو آپ کو آگے آئے گی، جو آپ کے سبق میں شامل ہے۔ مناجات ایسی نظم جس میں خدائے تعالیٰ سے فریاد کی جائے اور دعا مانگی جائے، خدا سے فریاد کی جائے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی جائے اور دعا مانگی جائے، اپنی جو آرزویں ہیں، اپنی جو خواہشیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا جائے اور دعا کی جائے، اور اسے نظم کی صورت میں اگر پیش کیا جائے تو وہ مناجات ہے۔ تو یہ مناجات ہے کب تک میرے مولا، اسے کئی گلوکاروں نے گایا ہوا ہے، اور بطور خاص اس کلام کو وارثی برادران نے پیش کیا ہے۔ اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو سن کر بآسانی یاد کر سکتے ہیں، اگر آپ مطلب سمجھ کر سنیں گے تو اور بھی دلچسپی پیدا ہوگی۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ آپ بھی اپنی کتابیں نکال لیجیے، دوسرے صفحے پر یہ موجود ہے۔ ایک حرف تمنا ہوں، بڑی دیر سے چپ ہوں، کب تک میرے مولا۔ اے دل کے مکین دیکھ یہ دل ٹوٹ نہ جائے، کاسا میرے ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے، میں آس کا بندہ ہوں، بڑی دیر سے چپ ہوں، کب تک میرے مولا۔ تو اس کا یہ پہلا بند ہے، ایک حرف تمنا ہوں۔ حرف تمنا کا مطلب ہے تمنا کا حرف۔ تمنا کے معنی خواہش، آرزو، جو بھی دل میں ہے آپ کے، دلی آرزو، دلی خواہش۔ حرف تمنا کہہ کر شاعر یہ مراد لینا چاہتا ہے کہ میرے اندر اتنی تمنائیں بھری ہوئی ہیں، اتنی خواہشیں ہیں، اتنی ہزاروں خواہشیں ہیں کہ میں خود اپنے آپ میں ایک تمنا کا حرف بن گیا ہوں۔ اور اس کے علاوہ شاعر یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ جیسے ایک جملہ ہوتا ہے، جیسے ایک پورا جملہ لکھا جاتا ہے اور اس جملے سے چھوٹا لفظ ہوتا ہے، ایک لفظ جو لکھا جاتا ہے جملے سے چھوٹا ہوتا ہے، اور لفظ سے چھوٹا ہوتا ہے حرف۔ تو شاعر یہاں پہ حرف تمنا کہہ کر، یعنی تمنا کا حرف کہہ کر اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، چھوٹا بتانا چاہ رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، تو اللہ کے سامنے، اللہ کی ذات کے سامنے میں بہت چھوٹا ہوں، اور میرے اندر بہت چھوٹا ہوں، اور میرے اندر بہت ساری تمنائیں بھری ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہے کب تک میرے مولا، یعنی میں ایک لمبی مدت سے صبر کر رہا ہوں، دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہا ہوں، اب تو میری سن لے، کب تک میرے مولا، یعنی بے صبری سے کہہ رہا ہے شاعر کہ کب تک میرے مولا۔ اے دل کے مکین دیکھ یہ دل ٹوٹ نہ جائے، اے دل کے مکین، مکی کہتے ہیں مقام میں رہنے والا،
مکین کہیں گے. مکین یعنی مکان، مکان یعنی گھر. گھر دل کے مکین یعنی شاعر اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے میرے دل میں رہنے والے، یعنی شاعر کے دل میں خدا بسا ہوا ہے تو وہ خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے دل کے مکین دیکھ یہ دل ٹوٹ نہ جائے. اے اللہ دیکھ یہ دل میرا ٹوٹ نہ جائے. جیسے انسان بہت بے صبرا ہے، اس کا دل بھی بے صبرا ہے، تو بہت دیر اگر ہو جائے گی تو میرا دل ٹوٹ جائے گا. اس کو ٹوٹنے مت دیجیے اے اللہ، اس کو ٹوٹنے مت دیجیے، اسے ٹوٹنے سے روک لیجیے، میرے دل کی لاج رکھ لیجیے. شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کاسا میرے ہاتھوں سے کہیں چھوٹ نہ جائے. کاسا یعنی کٹورا یا پیالہ یا بھیگ کا ٹھیکرا. اس کے بارے میں جو فقیر عام طور پہ لے کر پھرتے ہیں کالا سا کٹورے کی طرح، اسے کہتے ہیں کاسا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھوں میں کاسا ہے، جیسے فقیر لے کے پھرتے ہیں کاسا. کاسا میرے ہاتھوں سے یعنی مانگنے کی جو امید ہے اصل میں وہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے شاعر کہ اگر میرا دل ٹوٹ جائے گا تو میں جو مانگ رہا ہوں، جو کاسا میرے ہاتھ میں ہے وہ بھی چھوٹ جائے گا. یعنی فقیر اسی وقت کاسا لے کر پھرتا ہے جب اس کو کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے. جب ملنے کی امید نہیں ہوگی تو وہ کاسا بھی چھوڑ دے گا. میں آس کا بندہ ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں. آس کے معنی ہے امید کے، یعنی میرے اندر امید ہی امید بھری ہوئی ہے، میں امید کا غلام ہوں، میرے اندر امید ہے کہ تو دے گا مجھے. اسی امید میں میں بڑی دیر سے چپ ہوں کہ تو مجھے عطا کرے گا. کب تک میرے مولا. پھر شاعر اپنی بے قراری کا اظہار کرتا ہوا کہہ رہا ہے کہ کب تک میرے مولا. یہ اس کے بعد کا بند ہے یہ اشک کہاں جائیں گے دامن مجھے دے دے. اے باد بہاری میرا گلشن مجھے دے دے. میں شاخ سے ٹوٹا ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ اشک کہاں جائیں گے. اشک کے معنی ہے آنسو، یعنی جب کوئی انسان روتا ہے آنسو اس کے دامن میں جذب ہوتے ہیں. دامن کا کیا مطلب ہے؟ دامن کا مطلب ہے جو پہنتا ہے انسان، جو کپڑا لٹکتا ہوا ہوتا ہے اس کے لباس میں دامن. جیسا فقیر بھی کچھ پھیلا کر مانگتے ہیں، جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں کوئی لٹکتا ہوا کپڑا ہے ان کا، تو اس طرح پھیلا کر مانگتے ہیں. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اشک کہاں جائیں گے، یہ آنسو جو میرے گر رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے. میرے پاس دامن تک نہیں ہے، یعنی ان آنسوؤں کو پہنچنے کے لیے میرے پاس دامن تک نہیں ہے. میرے پاس دامن اس لیے بھی نہیں ہے تاکہ میں پھیلا سکوں، یعنی میں اتنا محتاج ہوں. میری محتاجی کا یہ عالم ہے کہ میرے پاس دامن تک باقی نہیں رہا. اے باد بہاری میرا گلشن مجھے دے دے. باد بہاری کا مطلب ہے بہار کی ہوا. باد کہتے ہیں ہوا کو، باد بہاری کہتے ہیں بہار کی ہوا کو، یعنی وہ ہوا جس کے چلنے سے بہار آتی ہے. تو شاعر باد بہاری سے یعنی اس ہوا سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اے باد بہاری تو چل رہی ہے لیکن میرے پاس گلشن ہی نہیں ہے، یعنی چمن ہی نہیں ہے جس میں بہار آ سکے. میرا گلشن مجھے دے دے، مجھے گلشن عطا کر تاکہ تیرے چلنے کا مجھے فائدہ ہو. جب تو چلے تو میرے بھی گلشن میں بہار آئے، میرے بھی چمن میں بہار آئے. گلشن کہتے ہیں چمن کو، یعنی میں اتنا محتاج ہوں کہ میرے پاس گلشن بھی نہیں ہے. تو چل رہی ہے لیکن تیرے چلنے کا مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. میں شاخ سے ٹوٹا ہوں بڑی دیر سے چپ ہوں، یعنی جب شاخ سے کون ٹوٹتا ہے؟ ایک شاخ ہے اور اس پر پتے ہیں، شاخ سے ٹوٹ کے پتا ہی گرتا ہے. تو شاخ سے جو پتا ٹوٹ گیا، جو پتا شاخ سے ٹوٹ کے نیچے گر گیا، اس کا کیا حال ہوگا؟ کچھ دنوں میں وہ فنا ہو جائے گا. وہ جب تک رہے گا ہوا کے اوپر ڈیپینڈ رہے گا، ہوا کے اوپر رہے گا. ہوا جہاں اسے اڑا کے لے جائے گی چلا جائے گا، ہوا کی ٹھوکروں میں رہے گا. تو شاعر یہاں یہ مراد لینا چاہتا ہے کہ میری زندگی کا حال بھی یہی ہے کہ میں زمانے کی ٹھوکروں میں ہوں. زمانہ مجھے جیسے چاہتا ہے میرے ساتھ ویسا برتاؤ کرتا ہے، زمانہ جیسا چاہتا ہے ویسا برتاؤ کرتا ہے. مجھ پہ رحم کر، میں بھی اسی پتے کی مانند ہو گیا ہوں، میری زندگی بھی ویسی ہو گئی ہے. مجھ پہ رحم کر اور اپنا
مجھ پہ کرم فرما اور مجھے میری جو آرزویں ہیں وہ پوری فرما. اس کے بعد کب تک میرے مولا، وہی پھر سے اپنی بے قراری کا اذان شاعر کر رہا ہے. تو اس کے بعد کے جو 2 بند ہیں وہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اس کو بار بار دیکھیے، جب تک آپ کو سمجھ میں آیا تب تک دیکھیے، اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے. میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کا جواب مل سکے.